حضرت ابراہیم جو بڑے عمر کے ہو گئے، اتنے ہو گئے تھے کہ ایک گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہو سکتے تھے، اچھا خاصا چلن اور پھرن کر سکتے تھے، لیکن جب وہ بیمار ہو گئے تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب نبی علیہ السلام کا نر بیٹا تو کوئی بھی نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا دین مٹ جائے گا، نبی علیہ السلام بھی مٹ جائیں گے نعوذ باللہ، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بتانا تھا، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ جو اولاد جسمانی ہے، یہ خاندانی ہے، اس سے انسان زندہ صرف نہیں رہتا، بلکہ انسان جو زندہ رہتا ہے وہ اپنی عملی کارناموں کے ساتھ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونِينَ، اے ابراہیم آپ کے فراق کی وجہ سے، آپ کے جدائی کی وجہ سے، آپ ہمیں جو چھوڑ کے چلے گئے، اے ابراہیم اس وجہ سے ہم غمزدہ ہیں۔ وہاں ابو جہل اپنے گھر کے اندر چیختا رہا، چلاتا رہا، ناچتا رہا، خوشیاں مناتا رہا، اور لوگوں کو پکار پکار کے کہتا رہا کہ آج پیغمبر دنیا سے مٹ گیا، اس لیے کہ ان کے انتقال کے بعد اس کے دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میرے بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں میرے، تو میرے انتقال کے بعد میرے کام کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، لیکن پیغمبر کے انتقال کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے کام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ایسے غمزدہ ہوتے رہے، دین اسلام کے اندر، دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے خاندانی چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ نبی علیہ السلام کو سورہ کوثر کا تحفہ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے، جو نبی علیہ السلام آخرت میں تمام کے تمام جنتیوں کو وہاں سے پانی پلائیں گے۔ وہ حوض کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوگا۔ اور کوثر کا دوسرا معنی، اے پیغمبر ہم آپ کو قیادت دیتے ہیں، اے پیغمبر ہم آپ کو ختم نبوت دیتے ہیں، اے پیغمبر ہم آپ کو بادشاہت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تسلی دی، اے پیغمبر ابراہیم کے چلے جانے کے بعد پریشان مت ہونا کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کا دین مٹے گا، نہیں، آپ کا دین ہمیشہ قائم دائم رہے گا جب تک سورج اور چاند رہے گا۔ اے پیغمبر تیرے دین کا نام رہے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں اس مذہب کو اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ دین اسلام مغلوب ہونے والا نہیں ہوگا بلکہ یہ غالب ہونے والا ہوگا۔ اسی اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر یہ کام آپ کرے، نماز آپ پڑھے، قربانی آپ کرے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم یہ کام کریں گے کہ آپ کے دشمن کو مٹا دیں گے۔ یہ آپ کے مٹانے کا سوچتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ مٹ جائیں گے، آپ کا دشمن مٹ جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ بدر کے میدان میں جب ایک طرف مسلمان کم تعداد کے اندر تھے اور دوسری طرف کفار تھے بڑے تعداد کے اندر تھے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، اللہ پاک نے ان کو حوصلہ دیا، فرمایا پیغمبر پریشان مت ہونا، آپ اپنی کم تعداد کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ آپ مغلوب ہوں گے، نہیں، آپ غالب ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور وہاں کفار کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ مسلمان دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کفار ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ دینے والے ہیں، تو وہ سارا کا سارا لشکر مسلمانوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
تھا، اور وہی ہوا کہ اسی میدان کے اندر وہ ابو جہل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مٹانے کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ختم ہونے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کے انتقال پر خوشی منا رہا تھا، اسی بدر کے میدان میں دو چھوٹے لڑکے، یہ دو بچے چلے گئے تلوار لے کے، اور وہ اپنی سواری پر سوار تھے کہ اس کے ٹانگیں توڑ دی، اور جیسے وہ نیچے گر گئے اس کو وہاں مار گرا دیا اور ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت کے اندر بتایا تھا، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن کو ہم مٹا دیں گے، وہ اللہ نے مٹا دیا۔ جو پیغمبر کے مٹانے کے لیے خوشیاں منا رہے تھے، پیغمبر کو اللہ نے تسلی دی، پریشان مت ہونا، آپ کے دشمن کو ہم مٹائیں گے۔ ابتر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بچے نہ ہو، جو بیکار ہو جائے، جس کا کوئی نام نشان باقی نہ رہے، اور وہی ابو جہل کا ہوا۔ لیکن اگر باقی رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام رہا۔ نبی علیہ السلام کے جسمانی بچے تو کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے روحانی بچے اتنے عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اور کوئی بھی آپ کو دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے گا کہ جناب میرا معاون، میرا مددگار، میرا یار، میرا دوست ابو جہل ہے۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو کروڑوں میں ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ میں آخری پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت اختیار کرتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، نبی علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی گردن کو میں اڑانے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگ آپ کو کروڑوں میں ملیں گے، لیکن ایسے لوگ آپ کو ایک دو بھی نہیں ملیں گے جو یہ کہے کہ ہم ابو جہل کا ساتھ دیتے ہیں اور پیغمبر کا نہیں دیتے۔